اس سیریز کی پہلی ویڈیو میں ہم نے حریم سلطان کی کہانی سنی، جنہوں نے ایک کنیز سے سلطان سلیمان کی بیوی بن کر پوری سلطنت پر اثر انداز ہونا شروع کیا۔ اور آج ہم بات کریں گے ایک اور طاقتور عورت کی، نور بانو سلطان۔ نور بانو جو وینس کی ایک اطالوی لڑکی تھی، کیسے بنی عثمانی سلطنت کی سب سے طاقتور عورت۔ نور بانو سلطان کا اصل نام سیسیلیا ویر بافو تھا۔ وہ 1525 میں وینس کے ایک بہت امیر اور طاقتور خاندان میں پیدا ہوئی۔ ان کا خاندان وینس کی اشرافیہ میں شامل تھا۔ سیسیلیا ایک محل نما گھر میں رہتی تھی، جہاں انہیں بہترین تعلیم اور تربیت دی جا رہی تھی، لیکن ان کی قسمت نے ایک دن اچانک پلٹا کھایا۔ 1537 میں جب سیسیلیا صرف 12 سال کی تھی، عثمانی بحری قزاقوں نے یونان کے جزیرے پاروس پر حملہ کیا۔ یہ وہ جزیرہ تھا جہاں سیسیلیا اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں منانے گئی ہوئی تھی۔ اس حملے میں سیسیلیا کو اغوا کر لیا گیا۔ ایک دن پہلے وہ اطالوی اشرافیہ کی لڑکی تھی اور اگلے دن غلام۔ انہیں سمندر کے راستے استنبول لے جایا گیا اور وہاں کی غلاموں کی منڈی میں فروخت کر دیا۔ ایک شاہی خریدار نے سیسیلیا کی خوبصورتی اور شرافت دیکھ کر انہیں خرید لیا اور پھر انہیں سلطان سلیمان کے محل توپ کاپی محل میں بھیج دیا۔ یہاں سے سیسیلیا کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ محل میں داخل ہونے کے بعد سیسیلیا کو ایک نیا نام دیا گیا، نور بانو۔ نور بانو کا مطلب تھا روشنی کی شہزادی۔ انہیں اسلام قبول کرنا پڑا اور پھر انہیں شاہی حرم میں تربیت دی گئی۔ یہاں انہیں ترکی زبان، عثمانی آداب، موسیقی، رقص اور سیاست کی تعلیم دی گئی۔ نور بانو بہت ذہین تھی، انہوں نے بہت جلد سب کچھ سیکھ لیا۔ محل میں نور بانو کی ملاقات شہزادہ سلیم سے ہوئی۔ شہزادہ سلیم سلطان سلیمان کے بیٹے تھے۔ نور بانو کی خوبصورتی، ذہانت اور شخصیت نے شہزادہ سلیم کو بہت متاثر کیا۔ شہزادہ سلیم نور بانو سے محبت کرنے لگے اور جلد ہی انہوں نے نور بانو سے شادی کر لی۔ نور بانو شہزادہ سلیم کی سب سے پسندیدہ اور طاقتور بیوی بن گئی۔ نور بانو نے شہزادہ سلیم کو 3 بیٹے دیے اور سب سے بڑے بیٹے کا نام مراد تھا۔ 1566 میں سلطان سلیمان کا انتقال ہو گیا اور شہزادہ سلیم تخت پر بیٹھے۔ وہ سلطان سلیم دوم بنے اور نور بانو کو والدہ سلطان کا عہدہ مل گیا۔ والدہ سلطان یعنی سلطان کی ماں عثمانی سلطنت میں سب سے طاقتور عورت کا عہدہ کہلاتا تھا۔ نور بانو نے اس عہدے کو بہت اچھے سے استعمال کیا۔ نور بانو صرف نام کی والدہ سلطان نہیں تھی، وہ حقیقی معنوں میں سلطنت کی سیاست میں شامل تھی۔ وہ سلطان کی کونسل کے اجلاسوں میں شرکت کرتی تھی۔ نور بانو نے بیرونی ممالک سے بھی رابطے قائم کیے۔ وہ فرانس کی ملکہ کیتھرین ڈی میڈیسی کے ساتھ خط و کتابت کرتی تھی۔ نور بانو سلطان نے تقریباً 20 سال تک سلطنت پر اثر انداز ہونا جاری رکھا۔ 1583 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کی وفات کے بعد بھی ان کا اثر باقی رہا۔ نور بانو نے سلطنت نسواں کی بنیاد رکھی، یعنی وہ دور جب عثمانی سلطنت میں عورتوں کا سیاسی اثر بہت زیادہ تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صفیہ سلطان کی، جنہوں نے سلطنت نسواں کو عروج پر پہنچایا۔